اذیت و تکلیف پہنچا دے. او میرے بھائیوں، اپنے اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھو، ان لوگوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیا تھا، کیا محبتیں عطا کی تھی. او میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے کہا اے ابو بکر اس پیر کو ہٹا. ابو بکر نے پیر کو ہٹایا، وہ ساتھ کھڑا ہوا، اس نے کہا صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. نکل کر کہنے لگا او میرے پیارے رسول، آپ پہلے میری غلطی معاف فرما دے. آپ کے یار غار کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے. میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک آدمی ہوں. ان سے دعا مانگی تھی کہ مجھے اپنے پیارے آقا کی زیارت کرنی ہے، مجھے اس آخری رسول کی زیارت کرنی ہے. آپ اندازہ لگاؤ، ہم نے تو کوئی اللہ کو اپلیکیشن نہیں دیا تھا، ہم نے کوئی اللہ کو درخواست نہیں دی تھی کہ اے میرے آقا ہمیں اپنے پیارے آقا کے میرے رب ہمیں اپنے پیارے نبی کے امت میں پیدا فرما دے. او یارو، نبیوں نے دعائیں مانگی تھی اس پیاری امت میں آنے کے لیے. او میرے پیارے ساتھیوں، لوگوں نے نامعلوم جو لوگ جس قوم کے لوگ سنا کرتے تھے میرے آقا کی تعریف، لوگ تمنا رکھتے تھے میں اس آقا کو دیکھوں، میں اس پیارے رسول کو دیکھوں. او میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی سے محبت کا وعدہ تم کرتے ہو. اندازہ لگاؤ اپنے سینے میں جھانک کر کے ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اپنے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں. یوں فرمایا جاتا ہے کہ جیتے جی ان ظالموں نے، ان مکے والوں نے میرے نبی کو تو ستایا ہی ستایا. ان کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد، ان کو دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، آج کا ہمارا نوجوان انہیں ان کے قبر میں ستا رہا ہے. میرے دوستوں، میرے پیارے ساتھیوں، میرے بھائیوں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے درمیان اپنے دل کی جذبات کو نہیں بیان کر سکتا. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ ساری باتیں تب ملتی ہیں، یہ سارے واقعات تب ملتے ہیں جب کسی مدرسے کی ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ چیزیں کسی گورنر سے نہیں ملتی، کسی آفیسر سے، کسی ایس پی ڈی ایس پی سے نہیں ملتی. یہ باتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کی اصحاب صفہ کے نہج پہ چلنے والے مدرسوں سے یہ باتیں ملا کرتی ہیں. یہ جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں نا، قسم خدا کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عذاب بستی کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جاؤ اس بستی کے لوگ میرے نافرمان ہوتے چلے گئے، اور لوگوں جائے فرشتے جاؤ، جا کر کے اس بستی کو پلٹ دو، اس بستی کو نست و نابود کر دو، وہاں میری سنتوں کو تار تار پامال کیا جا رہا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، جب فرشتے آتے ہیں مدرسہ فیض عام ولی نالا کے چھت پہ اترتے ہیں اور آ کر کے دیکھتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کی عمر تو کھیلنے کے لائق تھی، ان کی عمر تو ابھی کھیلنے کی تھی، ان کی عمر تو ابھی گھومنے ٹہلنے کی تھی. وہ ننھے منھے بچے اپنے پیارے آقا کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ. تو جب یہ تمام بچے ایک ساتھ میرے آقا کے قرآن کی تلاوت کرتے، وہ فرشتے واپس جاتے ہیں، کہتے ہیں ربا تو کس ولی نالا کو لٹنے کی بات کر رہا ہے، اس ولی نالا کی کہ جس میں ہزاروں بچے، سینکڑوں بچے، 50 بچے تیرے رب کا قرآن پڑھ رہا ہو. اے اللہ کچھ فیصلہ ان کے اوپر ترس کھا، اے میرے رب تو ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. حتیٰ کی بات یہاں تک پہنچتی ہے، میرا رب کہتا ہے او لوگوں، او فرشتوں، اگر ولی نالا بچا ہے، اگر ولی نالا میں میرے عذاب نہیں آتے ہیں، اگر ولی نالا کے لوگوں کو میں آزمائشوں میں نہیں ڈالتا، تو یہ سارے کی ساری دیر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے. میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں ان حافظی مولویوں کو حافظ بنا کر کے کیا ہوگا، ان حافظی مولوی کو پڑھا کر کے کیا ملے گا. آپ اندازہ لگائیں، بڑے بڑے لوگ، یوں فرمایا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن نا جب دربار لگے گی، اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لوگوں جانتے ہو ہماری امت میں سب سے غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول
وہ آدمی ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، بچوں کو پالنے کے لیے اسباب نہ ہو، تو میرے پیارے آقا مدنی نے فرمایا نا نا نا، کل قیامت کے دن ہمارے امتیوں میں سے سب سے غریب وہ ہوگا کہ بہت ساری نیکیاں لے کر جائے گا، تہجد گزار بھی ہوگا، حاجی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، تمام کی تمام نیکیاں کر کے وہ جائے گا۔ تو جب اس کا نام اعمال تولا جائے گا، جنت کے لیے اس کو روانہ کیا جائے گا، تو کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے اے میرے رب، ہم نے تو یہ سنا تھا تیرے قرآن نے کہا تھا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو تم اس کا بھی انصاف دلائے گا۔ اے رب، اس نے تو مجھے گالی دیا تھا، اے میرے آقا اس نے تو میری زمین دبائی تھی، اے میرے آقا اس نے تو میری ماں کو، میری بہن کو گالیاں دی تھی، اے میرے آقا اس نے تو میرے ساتھ دھوکہ دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اسی نیکیاں لے جاؤ۔ لوگ آتے رہیں گے، اپنی اپنی شکایتیں درج کریں گے اور اس کی نیکیوں میں سے اللہ ان کو نیکیاں عطا کریں گے، حتیٰ کہ وہ دور آ جائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ بالکل تم و تنہا ہو جائے گا، پھر بھی آنے والوں کا سلسلہ نہیں تھمے گا۔ تو لوگ اپنی باتیں بتائیں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ان کے پاس نیکیاں تو نہیں ہے، لیکن ایک کام کرو، اپنے گناہوں کو اس کے سر ڈال دو۔ تو جب تمام لوگوں کی گناہیں اس کے سر ڈال دی جائے گی، تو جب اس کو جہنم کے لیے بھیجا جائے گا تو ایک بچہ مدرسہ فیض عام ولی نالہ سے کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ اے میرے پیارے آقا، میں تیرا قرآن پڑھ کر فیض عام ولی نالہ سے آیا ہوں، اے میرے رب اس نے جلسے کے اندر چاول پکانے کے لیے جلسہ کرایا تھا مولانا ذاکر صاحب نے، اس نے ریفائنڈ کا ٹھیکہ لیا تھا، اس نے ٹینٹ کا ٹھیکہ لیا تھا، اس نے چاولوں کا ٹھیکہ لیا تھا، اس نے مہمانوں کی خاطر نوازی کے لیے ٹھیکہ لیا تھا، اے میرے رب کیا تجھے گوارا ہے اس بات کو؟ مولانا صغیر مفتی صغیر نے پگڑی باندھی تھی، میرے سر پہ امامہ باندھا تھا، انہوں نے بھی اس روٹی کو کھایا تھا، انہوں نے بھی اس کے دیے ہوئے پیسے کو استعمال کیا تھا، اے رب کیا تیری شان کے خلاف نہ ہوگا اگر یہ جنت میں جہنم میں چلا جائے؟ اللہ کہے گا نا، وہ کہا نا کسی نے کہ 10 ایسے لوگوں کو جنت دلائیں گے، 10 ایسے لوگوں کو یہ جنت دلائیں گے، اولاد دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا، بچہ وہ والدین دوست بڑے خوش نصیب ہے، اولاد جن کا حافظ قرآن ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہی وہ حافظ قرآن ہے، یہی وہ پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ عزت، یہ مقام اپنے ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرمائی۔ ورنہ ہر آدمی، میں بیٹھا ہوں نا، میں بیان کر رہا ہوں، اگر میں بھی اپنے گریبان میں چھانک کے دیکھوں تو 70 کمیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو گناہوں سے پاک ہو، جس کے دامن پاک ہو۔ وہ تو اللہ نے ایک ایسا نبی بنایا تھا نا کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ تو ہم تو گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، اللہ سے وعدہ کریں، انشاءاللہ یہ ارادہ کریں اللہ کے مقدس اور پاک بابرکت گھر میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ وعدہ کریں انشاءاللہ جب تک جان میں جان رہے گی، سانس میں سانس رہے گی، انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ جس طرح جمعے کی نماز کے لیے بڑے سج سور کر کے کپڑے نئے ہوں، عطر لگا کر کے، خوشبودار رومال گھر سے لے کر کے، کرتا اچھا سا اچھا پہن کے، جس لیے ہم جمعے والے دن تیاری کرتے ہیں، ایسے ہر نماز کے لیے انشاءاللہ ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرو، ارادہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرمائے گا۔ ہدایت کا کام تو اللہ کا ہے، ہم گنہگار تو وعدہ کر سکتے، ارادہ کر سکتے ہیں، اپنے رب کو آج حاضر و ناظر مان کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربا ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، جو تیرا بندہ تجھے زیادہ محبوب لگتا ہو، جو کام تیرے نزدیک بڑا پیارا ہو، جس سے مغفرت کے
نے وہ ایسے کام پہ ہمیں عمل پیرا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو کہنے سننے میں تو خدا را ہمیں معاف فرمائے. آپ جانتے بھی ہیں کہ میں اتنا بڑا پڑھا لکھا، اصل تو یہ بیان کرنا یہ علماء کا اکابر کا کام ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی ہمارے بڑے مشفق کو کرم فرما مولانا ذاکر صاحب نے کہا قائد صاحب آج نام تو ہم آپ کی سنتے رہتے ہیں، آج تھوڑا سا بیان ہو جائے. تو اس لیے یہ ناچیز یہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، آپ کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں تھا. میں وقت امام صاحب کا بھی بہت کافی لے چکا ہوں. مجھے جو وقت دیا گیا تھا اس سے میں زیادہ تجاوز کر چکا ہوں. میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، ہمارا یہاں سننا، اللہ یہ زبان جو ہے ایک بالش کا سفر کروا کے اللہ یہاں پہنچا دے اس بات کو، اور یہ دل کے پورے جسم کو حکم دے دے کہ اس کام کو کرو جو یہ زبان سے نکلی ہے. ایک بالش کا سفر کر کے یہاں دل میں آ جائے اور دل بھی اس تمام جسم کو آرڈر دے دے کہ جو بات کہی گئی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.